ریاض صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن و سنت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ الکو خپل خپل ځای باندې کښېنئ، شور مه کوئ، دا شور بالکل ختم کړئ، په خپل خپل ځای باندې کښېنئ. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ پر رونق اور بابکار اور اتنی کثیر تعداد میں مواحدین کا اجتماع اور اکٹھ ہے، اور اتنی تعداد میں اہل توحید کا جمع ہونا، یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام اور فضل ہے. اور یہ ہمارے مخدوم مکرم امیر محترم شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا علامہ محمد طیب طاہری حافظہ اللہ، یہ ان کی محنت
اور ان کی لیاقت اور قابلیت کی ایک واضح دلیل بھی ہے اور شہادت بھی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے انتہائی مختصر صرف ایک آیت کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلے لفظ میں عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لفظ ہے یا ایھا الرسول۔ الرسول کا لفظ یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عظمتیں اور شانیں، تمام مقام اور بلندیاں اور رفعتیں اللہ رب العزت نے اس ایک لفظ کے اندر جمع کر دی، اور وہ لفظ ہے الرسول۔ یا ایھا الرسول، فرمایا اے میرا پیغام دینے والے، اور پنجابی میں معنی اس کا اور بہترین ہے میرا سنیہا دیون والے، میرا پیغام دینے والے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ دوسرا پوائنٹ ذکر کیا، اور اس میں پیغمبر کریم کی ذمہ داری اور فرض منصبی کا ذکر کیا، اور فرمایا میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات سے جن کا شان مقام علل اطلاق بلند ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے افضل الخلق علل اطلاق ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ لفظ ذکر کر کے الرسول کا، آگے اللہ نے پیغمبر کی ذمہ داری ذکر کی، منصب ذکر کیا اور فرض منصبی۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر گویا آپ کی عظمتوں کی وجہ، آپ کی رفعتوں کی وجہ، آپ کی بلندیوں کی وجہ وہ یہ نکتہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے محبوب پیغمبر صاف صاف پورا پورا کامل طور پہ پہنچا ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، جو تجھ پہ آیا اور تیرے رب کی طرف سے آیا۔ لفظ ہے بلغ، علماء جانتے ہیں کہ بلغ کے لفظ میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک صاف صاف پہنچا، کھلا کھلا کر کے پہنچا، اور دوسرا پورا پورا پہنچا۔ اگر پورا نہ پہنچے تب بھی بلغ نہیں، صاف صاف نہ ہو، گول مول ہو، اشاروں میں ہو، کوڈ میں ہو، تب بھی بلغ نہیں۔ بلغ کا معنی مسئلے کو واضح کر کے اور پورا پورا کر کے پہنچا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا فصدع بما تؤمر، میرے محبوب پیغمبر فصدع۔ اس کے چار معنی مفسرین نے بیان کیے، ایک معنی یہ فرمایا فصدع بما تؤمر، میرا پیغمبر مسئلہ اس طرح کر کے بیان کر کہ مشرکین کی صفیں ٹوٹ جائیں، ان کی جمعیت ٹوٹ جائے، ان کی جمعیت اور ان کی صفیں اس میں دراڑیں ڈال دے، اس طرح کر کے مسئلہ بیان کر۔
اور دوسرا معنی فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، صد ان کا معنی بلندی سے شیشہ گرے، فرش پہ گرے تو شیشے کا جز جدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب مسئلہ اس طرح بیان کر جس طرح بلندی سے گرنے والا شیشہ اس کا ہر جز الگ الگ ہو جاتا ہے۔ آپ جب مسئلہ بیان کریں تو مسئلے کا ہر جز واضح ہو جائے اور بالکل کھلا اور صاف بیان کر۔ بلغ ما انزل، کیا چیز بیان کرنی ہے؟ نصاب تبلیغ کیا ہوگا؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک، نصاب تبلیغ وہ کتاب اللہ قرآن مقدس ہوگا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں پر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ تو تمہید تھی۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک بات انہوں نے کی، بس اسی بات پہ میں اختتام کروں گا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ دو معنی کیا کرتے تھے، ایک سیاقی معنی، سیاق و سباق کے مطابق لفظ کا کیا معنی ہے، اور دوسرا اس کا عمومی معنی، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اور وہ عمومی معنی اس لفظ کو مد نظر رکھ کے جو انہوں نے خصوصی معنی کیا۔ عمومی معنی تو یہی ہے ما انزل میں پورا قرآن ہے، اول سے لے کے آخر تک سب کچھ پہنچانا ہے، اور ایک خصوصی معنی جو سیاق و سباق سے سمجھا گیا وہ یہ معنی ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر چار چیزیں پہنچا دے۔ کتنی سلور، چار چیزیں پہنچا دے، اور صاف صاف پہنچا، پوری پہنچا، اور وہ چار چیزیں ایسی تھی جو بڑی خطرناک تھی، جو بڑی خطرے والی تھی۔ اللہ کیسے پہنچاؤں؟ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، پہنچا میرا پیغمبر، واضح کر کے پہنچا، ساری کائنات تیری مخالف بھی ہو اور سب تیرے دشمن اور بیری ہوں، تب بھی تجھے میں اپنی رحمتوں سے تیری حفاظت کروں گا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں وہ مسئلے کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس کی تسلیاں بھی آ گئی، بلغ ما انزل الیک کی ذمہ داری کا احساس بھی دلا دیا، یا ایھا الرسول عظمت رسول کو بھی بیان کر دیا۔ وہ مسئلہ ہے کیا؟ کیوں اتنا زور لگایا جا رہا ہے؟ فرمایا وہ چار مسائل ہیں۔ مسئلہ پہلا یہ ہے یا اہل الکتاب، پہلا مسئلہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ میرے محبوب پوری کائنات کے سامنے اعلان کرو، اور اعلان بھی کیسا، ذرا توجہ میری طرف، اعلان بھی کرو مولویوں کو خطاب کر کے۔ کس کو خطاب کر کے؟ بولو کس کو خطاب کر کے؟ وہ آج والے مولویوں کو خطاب نہیں کر رہا، پیغمبر کی بات سنا رہا ہو۔ خطاب کر میرا پیغمبر، تے نام لے میرا پیغمبر، ان کا نام لے کے خطاب کر کے۔ اور کیسے خطاب کر؟ اچھا اس وقت بڑے بڑے مولوی بھی تھے، بڑے بڑے پیر بھی تھے، بڑے بڑے ذکر کے حلقے بھی تھے، بڑے بڑے تورات انجیل کے مدرسے بھی تھے، بڑے بڑے شیوخ التورات اور شیوخ الانجیل بھی تھے، اور بڑے بڑے مذہبی رہنما بھی تھے۔ اور پیغمبر کریم کو فرمایا گیا میرے محبوب کہہ دے کل یا اہل الکتاب، اے مولویو
اہل کتاب او کتاب والو لستم علی شیئن، کوئی نرم سا معنی کر لو، لستم علی شیئن، تم نرے بے ایمان ہو، لستم علی شیئن، تم کسی چیز پر بھی نہیں، اور نرے بے دین بے ایمان، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم مولویوں کی کتابیں چھوڑتے نہیں، اپنے بزرگ اور نیچے والوں کی لکھتے ان کو ترک نہیں کرتے، اور اللہ کی منزل کتابوں کو قائم نہیں کرتے، اس وقت تک لستم علی شیئن، تم نرے بے دین ہو۔ دیندار تب بنو گے کہ ہر ملا کی بات چھوڑنی ہوگی، ہر اپنے پیر کی بات چھوڑنی ہوگی، اور اللہ کی کتاب کو قائم کرنا ہوگا۔ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک اپنا نصاب صحیح نہیں کرتے اور اللہ کی وحی کی اقامت نہیں کرتے، اس وقت تک مولویوں کی مانتے رہو تب بھی بے ایمان، پیروں کی مانتے رہو تب بھی بے ایمان، کائنات کی کسی بڑے کی مانو چھوٹے کی مانو، ایمان تب نصیب ہوگا سب کو نیچے رکھ لو اور اللہ کی وحی کو اوپر رکھو۔ یہ مسئلہ تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ فتویٰ لگانا آسان تھا، اور یہ باعث اشاعت التوحید ہے، یہ باعث میری جماعت ہے جو فتویٰ بھی قرآن سے لگاتی ہے۔ باقیوں کے فتوے ہوتے ہیں دارالافتاء میں اور تلی واٹ میں، سارے جی فلانا حیات النبی کا منکر ہے۔ کون منکر ہے؟ آپ میں سے ہے کوئی حیات النبی کا منکر؟ فلانا حدیث کا منکر ہے۔ حدیث کا منکر کافر ہوتا ہے، حدیث کا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ الٹا الزام کیا؟ او جی یہ جو لوگ ہیں نا یہ حدیث کا انکار کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں یہ فتویٰ لگاتی ہے، ان سے پوچھو اس سے بڑا فتویٰ کیا ہوگا؟ کسی کو منکر حدیث کہنا اس کو کافر کہنا دونوں برابر ہے، اور جیسے قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے اسی طرح پیغمبر کے قطعی فرمان کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو ہم اس طرح کے فتوے نہیں لگاتے کہ یہ کچے فتوے، مفتی کا فتویٰ، مولوی کا فتویٰ، فلانے کا فتویٰ، ہم فتویٰ بھی وہ لگاتے ہیں جو قرآن میں منصوص کھڑا ہے۔ اب یہ میرا فتویٰ نہیں، لستم علی شیئن، کوئی ترجمہ دیکھ لو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہ پہلا نقطہ آیا کہ جب تک اللہ کی وحی اس کی اقامت نہ ہو اور قول کٹورے اور بزرگوں کی لکھتیں، بڑوں کی لکھتیں ان سے منہ موڑے نہیں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے نہیں، اس وقت تک مولوی کہلائے، پیر کہلائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، دیندار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا۔ دوسرا سنو، بلغ ما انزل الیک من ربک، دوسرا نقطہ تو ذرا خیال سے سننا، فرمایا لقد کفر، سارے پڑھو سارے پڑھو، لقد کفر، اللہ کی قسم پکے کافر ہے۔ لقد کفر کا معنی واللہ، لقد کفر، قد پہ لام اور پھر ماضی کے سیاق میں قد پہ لام آ جائے
تو یہ معنی قسمیہ بن جاتا ہے اور تقدیر عبارت بنتی ہے واللہ لقد، اللہ کی قسم وہ لوگ پکے، بولو یار ترجمہ دیکھ لینا، قرآن سے ایک لفظ بار جاؤں تو بتا دینا، لقد کفر، اب کوئی اچھا معنی کر لو، میٹھا میٹھا کافر، پیارا پیارا کافر، خیستہ خیستہ کافر، جو مرضی کر لو، سونا سونا کافر، لیکن معنی جہاں کرنا پڑے گا مفتی مولوی سب کو، لقد کفر، اللہ کی قسم وہ لوگ پکے کافر، کون؟ قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا، اس میں اللہ کی صفات ہیں، عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ حاجت روا ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ مشکل کشا ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ ما فوق الاسباب سننے والا ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ عالم الغیب ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ متصرف ما فوق الاسباب ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے لقد کفر، قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم کافر ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا وہ پکے کافر ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور جن کا عقیدہ احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، احد ہا احمد سڈوایا، اور جن کا عقیدہ کہ محمد الرسول اللہ قیامت کے دن سرے عرش ان اللہ بن کے نکلیں گے، جن کا عقیدہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہزاروں مشکلیں میری آسان ہوئی، اس مشکل کشا کو مشکل کشا کہتے کہتے ادب سے زبان تھام کے رہ گیا میں، حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کون ہے؟ بولو، کہو لقد کفر۔ کیا ہے لقد کفر؟ عیسیٰ پیغمبر کو سمیع ما فوق الاسباب سمجھنے والا، حضرت عیسیٰ پیغمبر کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والا، وہ اگر لقد کفر تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی اور کسی اور ہستی کو بھی ما فوق الاسباب سمیع سمجھنے والا، ما فوق الاسباب حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ کی قسم وہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے لقد کفر۔ یہ دوسرا نقطہ ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تیسرا فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا، ثالث ثلاثہ، تین کا ایک، تین اکنوم ان سے ایک، جو تین الہ مانے یا تین کو الوہیت کا جز مانے یا تین اکنوم مانے، یا آسان لفظوں میں جو تین کو حاجت روا مانے، مشکل کشا مانے، تین کو سمیع ما فوق الاسباب مانے، وہ بھی کون ہے؟ لقد کفر۔ یہ میرا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ اونچے بولو، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تین مسائل اور چوتھا مسئلہ، فرمایا میرا پیغمبر بلغ
جس کو پہنچانا ہے، اور ساری دنیا جب یوں فتویٰ لگے گا ساری دنیا ناراض ہوگی۔ میٹھی میٹھی تقریروں پہ تو کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا، اور یہ یاد رکھو میٹھے انداز میں توحید بیان ہوتی نہیں۔ قرآن اللہ کے جلال والا کلام ہے، اور اگر قرآن بیان کرنا ہے آدمی میٹھا پانی نہیں سکتا۔ میٹھا وہی بنتا ہے جو اندر سے پھیکا ہوتا ہے۔ اندر توحید موجود ہو وہ کبھی میٹھا کیسے بنے گا؟ آپ ایمان سے بتائیں، انبیاء سے بڑا اخلاق والا کون ہے؟ اللہ کے نبیوں سے بڑا با اخلاق کون ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جی بڑا تشدد ہو گیا، بڑی سختی ہو گئی، اور جی لے جا سختے، اور جی فلانا سختے۔ میں نے کہا حضرت نوح پیغمبر سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک ایک پیغمبر تو بتانا جس کے ساتھ لڑائی نہ ہوئی ہو۔ پیغمبر مسئلہ بیان کرتا ہے، اذا ہم فریقان یختصمون، دو جماعتیں ابھی تقریر ختم نہیں ہوتی، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ظالم کو ظالم کہو اور ظالم کو غصہ نہ آئے، مشرک کو مشرک کہو گے اور مشرک کو غصہ نہ آئے، کافر کو کافر کہو گے اور اسے غصہ نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرا بھائی، مسئلہ توحید بیان تب ہوتا ہے جب انداز بھی نبیوں والا ہو، نصاب بھی نبیوں والا ہو، انداز بھی انبیاء والا، نصاب بھی نبیوں والا۔ اور اللہ کے فضل سے اس دور میں اس پہ اگر قائم ہے تو اس کا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ۔ مسئلہ بھی نصاب بھی نبیوں والا اور انداز بھی نبیوں والا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل کئی لوگ کہتے ہیں جناب تقریر ایسی ہونی چاہیے، سارے ہی خوش ہونے چاہیے، سارے خوش ہوں اور ایسے جلسے ہوں سارا کوئی ناراض نہ ہو۔ میں نے کہا میرا بھائی، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا خوبصورت زبان والا، اخلاق عالیہ والا، میٹھے بولوں والا، فصاحت بلاغت والا، جوامع الکلم کائنات میں آیا ہی نہیں، آ سکتا ہی نہیں۔ لیکن وہ میرا نبی جب مسئلہ توحید بیان کرتا ہے تو گلے میں ہار نہیں ڈالے جاتے، پتھروں کی بارش آتی ہے، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، وطن چھوڑنا پڑتا ہے اور سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کی توحید اخلاص کے ساتھ بیان ہو پھر نہ بڑے کا ڈر، نہ چھوٹے سے لالچ، نہ دنیا کا لالچ۔ فرمایا میرا محبوب بیان کر، اور چوتھی ضرب بھی لگا۔ چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا چوتھا مسئلہ یہ ہے، اور کہ ان کو اتعبدون من دون اللہ، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، واللہ هو السمیع العلیم۔ میرا محبوب بتا، اور کہ ان مولویوں کو، او حضرت مریم کو سمیع سمجھنے والوں، او حضرت عیسیٰ کو سمیع سمجھنے والوں، او حضرت مائی مریم اور حضرت عیسیٰ کو ما فوق الاسباب سمیع سمجھنے والوں، نافع اور ضار سمجھنے والوں، سنو، اتعبدون من دون اللہ، کیا اللہ کے سوا ان کو پکارتے ہو، ان کی نظریں نیازیں دیتے ہو، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام پر کالے بکرے چٹے بکرے لے جاتے ہو؟ کون؟ جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اور سنو، واللہ، پڑھو، واللہ هو السمیع، پورا اجتماع پڑھے، هو السمیع۔ دنیا کا کوئی ترجمہ اٹھا اور علماء موجود ہیں، میں معنی غلط کروں آپ میری گریبان سے پکڑیں۔ هو السمیع، یہ ہوا ضمیر فصل والا، حسر والا
اور جہاں بات حضرت عیسیٰ بی بی مریم کی یعنی انبیاء اور اولیاء کی، اللہ فرماتی ہیں اے کائنات والو، انبیاء اولیاء وہ سمیع نہیں، سمیع اللہ ہے۔ سمیع کون ہے؟ بولو، سمیع کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر سوال ہے، سن تو تم بھی رہے ہو، تو میری تقریر نہیں سن رہے؟ کیا ہے؟ اونچا بولو۔ یہ ہے تحت الاسباب، مخلوق کا سننا تحت الاسباب، میرے رب کی صفت فوق الاسباب۔ اور کئی مولوی آج کل یہ بھی سن کے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور جی تحت الاسباب فوق الاسباب انہوں نے خود نکالا۔ اس پر اللہ کے فضل سے میں نے پوری کتاب لکھی، پوری کتاب معنی الہ پہ، اور الہ کے معنی کا ایک شعبہ یہ بھی ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو سبھی ما فوق الاسباب، اور اس پر محدثین کے حوالے علامہ عینی، ابن حجر، امام غزالی، روح المعانی اور کئی 50 کے قریب محدثین مفسرین کے حوالے کہ سنتی مخلوق بھی ہے، سنتا رب بھی ہے۔ مخلوق کا سننا آلات اسباب کا محتاج، اور رب کی صفت ما فوق الاسباب۔ تو اس لیے میرا بھائی، اور جہاں پر بھی کیا آیا اتعبدون من دون اللہ، اس تعبدون پہ بھی غور کرو، عبادت مسئلہ الہ کا بیان ہے۔ فرمایا کیا ان کو پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع کے مالک بھی نہیں، نقصان کے مالک بھی نہیں، اور کیا ہے واللہ هو السمیع، وہ تمہاری پکاریں سنتے بھی نہیں، کیونکہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ بغیر اسباب کے جاننے والا کون ہے؟ یہ 4 مسئلے پہنچا میرا پیغمبر۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اگلی بات سننا، واللہ یعصمک من الناس۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ 4 مسئلے بیان کر سے نہ لگ پتا ویسے، میٹھے میٹھے مسئلوں پہ پتہ نہیں لگتا۔ جب عام مولویوں کو کہیں گے کہ سارے نصاب چھوڑ دو، آؤ کتاب اللہ سنت محمد مصطفیٰ آ جاؤ، کوئی فرقہ اپنے بزرگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ اپنے آج کل تو عصمت کا نظریہ ہے، عصمت الاکابر۔ حالانکہ علماء جانتے ہیں اگر مسئلہ عقیدے کا ہے تو عقیدہ ثابت ہوتا ہے قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، دلیل سے، جس کا ثبوت بھی قطعی ہو، جس کا معنی بھی صاف ہو۔ تمام امت کے علماء متفق ہیں، اور عقیدہ کے لیے خبر واحد صحیح بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، الصحیح البخاری میں ہو، صحیح مسلم میں ہو۔ لیکن اگر ہے خبر واحد، پوچھو علماء سے، ائمہ فرماتے ہیں اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، عقیدہ ثابت ہوگا حدیث سے متواتر سے۔ کون سی حدیث سے؟ متواتر سے۔ ہاں خبر واحد حجت ہے، لیکن عمل میں حجت ہے، احکام میں حجت ہے۔ تو مسئلہ عقیدے کا ہے تو وہاں نہ بزرگوں کے اقوال، نہ بڑوں کے اقوال، نہ کسی کے اقوال، یہ اندھی تقلید نہیں۔ وہاں پر مسئلہ ہوگا کتاب اللہ کا، قرآن پورا قطعی ثبوت ہے، اور عقیدے کا مسئلہ تب ثابت ہوگا کہ دلالت بھی قطعی ہو، معنی بھی واضح ہو۔ اور اگر مسئلہ ہے فروعی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر مولوی جو درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھاتی ہے اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو جھگڑے ختم۔ عمل کا مسئلہ ہے تو ہمارے ہاں عمل کے مسئلے کے لیے 4 ماخذ ہیں، کتاب اللہ، سنت محمد مصطفیٰ، اجماع، اور اجماع مجتہدین کا۔ کس کا؟ پاکستانیوں کا نہیں،
ہندوستانیوں کا نہیں، کسی شہر والے کا نہیں، امت کے مجتہدین کا اجماع، جو بات سند بھی ہو اس کی سند بھی ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ استنباط، اجتہاد المجتہدین، قیاس شرعی، قیاس صحیح، یہ سب کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب عقیدے پر بات ہوتی ہے تو دلیل کیا آتی ہے؟ فلانے بزرگ لکھے، فلانی کتاب میں آیا، اور پھر اس پہ خوش ہوتے ہیں دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، اور حوالے کیا بزرگ کے، جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں، ان کو حجت اور دلیل بنایا جاتا ہے۔ میرا بھائی اصول نہ چھوڑ، ورنہ لستم علی شیء، اسی کا مصداق ہوگا۔ اگر مسئلہ عقیدے کا ہے اس پہ پیش کرنا ہوگا خدا